السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطہور، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، برادران اسلام، معزز علماء کرام، پردہ نشین ماں و بہن، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک خاص اور اہم چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے وضو کے متعلق کچھ باتیں۔ وضو کے بارے میں اللہ تبارک تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ ایمان والو، چاہے مرد ہو یا عورت، جب نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو، اس کے بعد سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جب نماز کا ارادہ کرو تو ان اعضاء کو دھو، جسے اس شریعت کی اصطلاح میں وضو سے کہتے ہیں۔ اس وضو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہور یعنی وضو ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو وضو اہتمام کے ساتھ کر کے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز در حقیقت انسان کو اللہ کا قرب، اسی طرح سے جنت میں پہنچنے کا نماز سبب بنتا ہے اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ مؤذن کی اذان سن کر اٹھاتے کیا سے سر اپنا، خدا کو یاد کر کے بنا جنت میں گھر اپنا۔ میرے محترم، آئیے وضو کے بارے میں ضروری باتیں سماعت فرمائیے۔ وضو کے اقسام، یعنی وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے وضو فرض، جو محدث پر نماز کے لیے، مس قرآن کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، ان چیزوں کے لیے وضو کا کرنا فرض ہے۔ اور ایک وضو ہے واجب، یعنی خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر وضو مستحب، تو مستحب وضو ہر وقت باوضو رہنے کے لیے وضو کرنا، سوتے وقت وضو کرنا، نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرنا، غیبت کرنے کے بعد وضو کرنا، چغل خبری کے بعد وضو کرنا، ہر گناہ کے بعد وضو کرنا، یہ سب مستحب وضو۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کی 3 قسمیں ہیں: وضو فرض،
وضو واجب اور وضو مستحب۔ اب آئیے وضو کے فرائض کیا ہے؟ میرے محترم پردہ نشین ماں و بہن، وضو کے 4 فرض ہیں، ان چاروں کو اہتمام سے پورا کرنا ہے، تب جا کے ہمارا وضو بنے گا، پھر اس وضو سے ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ اگر وضو میں گڑبڑی ہو جائے تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو آئیے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر پورے چہرے کو دھونا، یعنی لمبائی میں سر پیشانی میں جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو دھونا ایک فرض۔ دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت مکمل طور پر اچھی طرح سے دھونا۔ تیسرے نمبر پر سر کے چوتھائی حصہ کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں، پورے چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ای وضو کے فرائض۔ اب وضو جو ہم پر فرض ہوتا ہے کن کن وجہ سے، یعنی وضو کے توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، ان چیزوں کے پیش آنے پر انسان پر وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ تو وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے چند چیزوں کو میں بیان کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 پر سبیلین سے، یعنی آگے اور پیچھے کے راستہ سے، یعنی پیشاب اور پیخانہ کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکل جانا، یہ وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 پر پورے جسم میں سے کسی بھی حصہ سے کوئی نجاست نکل کر بہہ جانا، چاہے وہ خون ہو، پیپ ہو، ایسی چیزیں اگر جسم سے نکل کر بہہ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاگل ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نشاور ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سونے کے بعد سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الغرض جن وجوہات کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کے بعد وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے نماز کے لیے، اور وضو کے اندر 4 فرائض ہے، لہذا ہم وضو کے 4 فرائض کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اس کے بعد پابندی سے نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ میں سے ہر فرد انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، پاکی کے اہتمام کرتے ہوئے غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح طور پر ہمیں ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ پاکی کے اہم چیزیں ہیں، اور پاکی کو اللہ خود پاک ہے، پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو پاکی کے حالت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔